لفظ رمضان اگر اس پہ ہم غور کریں تو اس کی رحمت کی کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان رامازا سے نکلا ہے، اور رامازا کا معنی ہے کسی چیز کا شدت کی جب گرمی ہو تو اس گرمی میں جلانا، شدت کی گرمی، جب گرمی بہت زیادہ ہو تو اس سخت گرمی کے موسم میں کسی گرم ریت پر پاؤں رکھیں تو پاؤں جل جاتے ہیں، گرم زمین پر پاؤں رکھیں تو پاؤں جلتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان رامادا سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے جلانا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا معنی ہے جلانا تو رمضان کس شے کو جلاتا ہے؟ تو آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے، اپنے رب کا قرب پانا ہے، اپنے رب کو اپنا بنانا اور اس کا بننا ہے۔ لیکن انسان چونکہ دنیا کی محبت میں کھو کر، دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اور دنیا کی ہوس اور دنیا کی حرص میں پڑ کر اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، انسان باوجود اپنے گناہوں اور غلطیوں کے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے رمضان اس کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ نیکیوں کا موسم بہار اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے نا، جب زمین پوری طرح تپ جاتی ہے تو اس پر پاؤں جیسے رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح لوہار اگر لوہا خوب اچھی طرح تپ جائے تو لوہار کی ایک ہلکی سی جو ضرب ہوتی ہے نا، اس لوہے پر جو زنگ لگا ہوتا ہے ہلکی سی ضرب سے وہ لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ مومن اپنے مولا کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے کرم کا ایک چھینٹا انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ان انسان کے گناہوں کو اس کے فضل و کرم کا ایک ہی جھٹکا سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے نکلا ہے، کچھ علماء نے فرمایا کہ رمضان رامادا سے نکلا ہے، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے نکلا ہے، اور رمضان کا معنی ہے موسلا دار بارش، موسلا دار بارش۔ موسم خریف کی جو موسلا دار بارش ہوتی ہے نا وہ ہر شے کو بہا کر لے جاتی ہے۔ جب وہ زوردار بارش ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے تنکے گلی محلے سے چھوٹے موٹے یہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ بارش اتنی موسلادھار ہوتی ہے، جب وہ بارش ہوتی ہے تو ہر چیز کو بہا کر لے جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو پھر رمضان کیوں کہتے ہیں، یہ کس کو بہا کے لے جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب انسان سارا سال جب دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور مال و دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، دنیا کی لذت کے پیچھے پڑ کے اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ بھولا ہوا بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے
تو رمضان اس کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے، کیونکہ رب کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر وہ ہمارے اعمال دیکھے تو پھر تو سارے لائن میں لگ جائیں، مگر وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ موقع دیتا ہے، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی شب عید الفطر کی صورت میں، کبھی شب عید الاضحیٰ کی صورت میں، کبھی شب معراج کی صورت میں، تو کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی شوال کے روزوں کی صورت میں۔ اس کی رحمت تو بہانے دیکھتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی بہانے میرا بندہ آئے تو صحیح میرے پاس، میری بارگاہ میں کسی بہانے میرا بندہ آئے تو صحیح، اور میری بارگاہ میں جھکے تو صحیح۔ رب چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف آئے، غفلت چھوڑ دے اور کیا کرے، میری طرف آئے، میری طرف متوجہ ہو، تاکہ میں اپنے بندے پہ کرم کی انتہا کر دوں۔ تو جب بندہ غفلتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر رب کی رحمتیں جب اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا رب انسان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو جو متوجہ ہو جائے اس کا بیڑا پار، اور جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو وہ یہاں بھی نقصان میں وہاں بھی نقصان میں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی رمضان اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔